میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ آیت وہ عظیم ترین آیت ہے جس سے پہلے اللہ رب العزت نے 11 قسمیں یاد فرمائیں، یعنی 11 قسموں کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ قسم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو اسے قسم کھانا بولا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے قسم کھانے کا لفظ مناسب نہیں ہے تو قسم یاد فرمانے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مکار بھی ہوتے ہیں، آدھی ادھوری باتیں کرتے ہیں، لاگ لپیٹ والی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے قسم کھا کر اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ سامنے والا ہماری بات پر بھروسہ کر سکے۔ ٹھیک، اللہ کیوں قسم یاد فرماتا ہے؟ اللہ اس لیے قسم یاد فرماتا ہے کہ قسم کے بعد میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بات بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بے شک تو جو آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات کتنی بڑی ہے، کتنی اہم ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت قسم یاد فرماتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ یوں ہی کوئی بات کہہ دے تو بہت بڑی بات ہے، اور قسم کے ساتھ اللہ کوئی بات کہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ بڑی بات ہے، بہت اہم ترین بات ہے، جس کے لیے ہمارا خالق و مالک قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کئی چیزوں کی قسمیں یاد فرما لے، کئی قسمیں یاد فرما لے، تو اب ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کوئی بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلسل 11 قسمیں یاد فرمائیں، سورج کی قسم، زمین کی قسم، زمین کے بچھانے کی قسم وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، فائنل جو بات کہی گئی وہ فرمایا گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فائنلی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کی صفائی کر لی، اور فیل ہو گیا وہ شخص جس کے نفس نے اسے روند ڈالا۔ یہ دو لفظوں کی کہانی ہے۔ فائنلی کامیاب، فلاح، یہ جو فلاح لفظ ہے قد افلح، یہ اس کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بعد میں فیل ہونے کا چانس ہی ختم ہو جائے، یعنی ایک ایسی کامیابی کہ اب اس کے بعد میں کوئی ڈر نہیں کہ اب فیل ہو سکتا ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بندہ جیسے تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد میں اسے اگزام دینا ہوتا ہے، اگزام کے بعد میں انٹرویو وغیرہ کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، پھر ٹریننگ کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اسے کوئی جوائننگ لیٹر ملتا ہے، پھر وہ کسی کرسی پر جو بھی اس کا عہدہ ہے اس عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ ہو گیا فائنلی، تب وہ کہتا ہے کہ اب دل مطمئن ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا، میں سرکاری نوکر ہو گیا۔ میں سرکاری نوکری سے ایک ایگزامپل دیا، ایگزام دے کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکاری نوکر ہو گیا۔ آگے انٹرویو یا ٹریننگ کے مراحل سے نہیں گزرا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکاری نوکر ہو گیا ہوں۔ ابھی دل مٹھی میں رہتا ہے، جناب اتنا کام تو ہو گیا، مان لیجئے کہ 70% کام ہو گیا، 30% باقی ہے، 90% ہو گیا، 10% باقی ہے۔ فائنلی کرسی جوائن کر لی تو اب یہ ہوتا ہے کہ چلیے صاحب اب میں پکا نوکر ہو گیا۔ تو ایک ایسی کامیابی کہ جس کے بعد میں فیل ہونے کا چانس ختم ہو جائے، عربی میں اسے فلاح کہتے ہیں۔ کامیابیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، چھوٹی کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے مان لیجئے کسی نے ایگزام پاس کر لیا، یہ بھی تو کامیابی ہے، لیکن ایگزام پاس کر لینا کامیابی تو ہے، نوکری ملنے کی دلیل نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی نوکری نہ ملے۔ نوکری سے ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نوکری بہت اچھی چیز ہے۔ مسلمان کو تو کم سے کم بزنس مائنڈ ہونا چاہیے، نوکری مائنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں بات ہے، بے صرف شک اگزامپل کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو فائنلی جو کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد میں جس کے بعد میں ناکامی کا چانس ختم ہو جائے، فلاح کہا جاتا ہے۔ قرآن نے دونوں بات کہی، فرمایا قد افلح من زکاہا، نفس کی بات چل رہی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صفائی، یعنی نفس صاف ستھرا ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، تو وہ ہے کامیاب۔
اچھا، اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے نفس کی صفائی نہیں کی تو فیل ہے، بے شک آٹومیٹکلی یہ مطلب ہے. بے شک لیکن قرآن نے اگرچہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے من کی صفائی نہیں کی وہ کامیاب نہیں، جو کامیاب نہیں اسے تو فیل کہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فیل ہے وہ شخص جس کے نفس نے اسے روند ڈالا. 11 قسمیں، اللہ کا کلام، کامیابی کی ڈیفینیشن فائنلی بتائی اور اس کے بعد میں بھی ناکامی ڈکلیئر کی. مان لیجئے کہ 100 لوگ ہیں، ان میں سے 30 لوگوں کی لسٹ آ گئی کہ یہ لوگ پاس ہوئے ہیں، تو آٹومیٹکلی مطلب ہے کہ باقی 70 فیل ہیں. لیکن الگ سے ایک لسٹ پیش کی گئی کہ یہ 70 لوگ فیل ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک ایگزامپل سے میں سمجھا رہا ہوں، یہ 30 لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 100 لوگ مان لیجئے ایگزام میں بیٹھے تھے، 30 کامیاب ہو گئے، آٹومیٹکلی سمجھ میں آ گیا کہ 70 فیل ہو گئے. لیکن 70 لوگوں کی الگ سے لسٹ پیش کی گئی تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے محنت ڈھنگ سے نہیں کی تھی. اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی. فائنل کامیاب ہیں وہ جنہوں نے اپنے من کی صفائی کر لی، اور فیل ہے وہ شخص جس کے نفس نے اسے روند ڈالا. نفس نے روند ڈالا کیا مطلب، اور من کی صفائی کر لی کیا مطلب؟ دونوں چیزوں کو ذرا ڈھنگ سے سمجھیں. من کی صفائی کا مطلب یہ ہے انسان اپنے نفس کا غلام نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے مطابق، یا شارٹ میں کہیں تو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے. یعنی یہ نہیں کہ میرے جی میں آیا تو میں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا ہے اس لیے کر رہا ہوں، بے شک یا نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں. بے شک اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، ہم نفس کی بات مانتے چلے جائیں، آج جی میں آیا کہ گورکھپور جا کے فلاں ہوٹل میں کھانا کھا لیں، تو کھانا کھانے چلے گئے تھے. جناب آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے یہاں سے 50 کلومیٹر آپ چلے گئے تھے، 70 کلومیٹر چلے گئے تھے، یعنی آپ کے نفس نے آپ کو کھلونا بنا رکھا ہے، جو جی چاہتا ہے آپ کرتے چلے جاتے ہیں. جی میں آیا کہ بچوں کی مہنگی شادیاں کی جائیں تو کر لی، جی میں آیا کہ فیشن کا شکار ہو تو ہو گئے، جو جی میں آیا وہ کرتے رہے، جو جی میں آیا وہ کرتے رہے. اسی کو کہتے ہیں نفس کا روند ڈالنا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا فیل ہیں. ہم اپنی زندگی کو جب ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے دونوں پیرامیٹر قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیے. کامیاب کون، ناکام کون. جس نے من کی صفائی کر لی ایسے لوگ کامیاب. اچھا، یہ جو تزکیہ ہے من کی صفائی، یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم کام ہے کہ قرآن پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو دنیا میں بھیجے جانے کے 4 بڑے مقاصد بیان ہوئے، ان 4 مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ. میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ جی بے شک. میں کوئی جوشیلی باتیں کرنے والا نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سن لیجئے، وہی تقریر ہوتی ہے. تقریر کا مطلب اور کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو باتیں میں آپ کو بتاؤں توجہ کے ساتھ سنیں. مجھے نہ تو نعرہ چاہیے، نہ کوئی سبحان اللہ کی گونج چاہیے، اللہ آپ کو جوش و جذبہ دے، آہستہ سے جو کہنا کہہ لیجئے، نہ کوئی نظر و نیاز چاہیے. جو میں باتیں بتاؤں وہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ضروری باتیں ہی کروں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ضروری باتیں سنیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں. ٹھیک؟ تو اب کوئی شور و گول ادھر ادھر توجہ بے توجہ کے ساتھ مت سنیے. اب 2 لسٹیں قرآن نے دیں، کامیاب لوگ، فیل لوگ. کامیاب کون؟ جنہوں نے من کی صفائی کی. اچھا، من کی صفائی کیا ہوتی ہے جناب؟ من کی صفائی اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام دنیا میں انجام دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی کو، امام الانبیاء کو، بے شک سید المرسلین کو دنیا میں جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ کام چھوٹا نہیں ہو سکتا.
آپ ابھی یہاں جلسے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، کوئی ثواب مل جائے. یعنی بلا وجہ تو آپ ٹھنڈے موسم میں گھر سے دور نہیں رہتے. اور ہر عقل مند آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اور جو جتنا بڑا عقل مند، ان کے کام کے پیچھے اتنی زیادہ حکمتیں، اتنے بڑے مقاصد. اب اگر زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے رب نے پوری دنیا میں جو پوری انسانیت کے سردار ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، انہیں جو کام انجام دینے کے لیے بھیجا، وہ کام چھوٹا تو نہیں ہو سکتا. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی عطائے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ نے انہیں ہندوستان کو گفٹ کیا ہے. رسول اللہ کا تحفہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. بے شک. غریب نواز کا کام چھوٹا نہیں ہو سکتا. جب غریب نواز کا کام چھوٹا نہیں ہو سکتا تو سید المرسلین کا کام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب نواز، ہزاروں غریب نوازوں کے آقا کا کام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کو جو 4 کام انجام دینے کے لیے اللہ نے بھیجا، وہ 4 کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرے. نبی دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کر دے. ٹھیک، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. علی سیدنا و مولانا اللہم صلی وسلم مبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اب اے بیٹے، بچے یا تو چپ رہیں اور یا پھر ان کو اٹھا دیجیے. ٹھیک ہے، اور بلکہ کچھ ذمہ دار لوگ ان کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا، ذمہ دار چپ چاپ بیٹھے رہیے، ماحول مت خراب کیجیے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ توجہ پوری رکھیں، چلائیں نہیں، ذرا سا سویلائزڈ قومیں بنے. دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے. انگلی پکڑ کے ایک بات ہمیں سکھانی پڑتی ہے کہ ایسا کیجیے، ایسا مت کیجیے. اچھی باتیں نہیں ہیں. دنیا بہت ایڈوانس بن چکی ہے. مجھے بھی معزز علماء کے سامنے بار بار روکتے ٹوکتے اچھا نہیں لگتا. یہ ان کے ادب و آداب کے خلاف ہے. سویلائزڈ ہونا چاہیے، اشاروں میں باتیں سمجھنی چاہیے. ہمیں جلسوں کی روایت بھی بدلنی چاہیے. بلکہ میں کچھ باتیں اور عرض کروں گا. بہت زیادہ پھول اور مالائیں اور بہت زیادہ ڈیکوریشن یہ اچھا نہیں ہے. ہمیں سادگی پسند ہونا چاہیے. مسجدیں سادہ، گھر سادہ، زندگی سادہ، مذہبی چیزیں تو سادہ ہونی ہی چاہیے. اس لیے ہر چیز میں سادگی اپنائیں، سمجھ والے بنیں، ٹائم کا بھلا استعمال کریں. ہر چیز کو بہت سسٹمیٹک کیجیے. دنیا بہت آگے بڑھ گئی. جلسے کا مطلب رت جگہ نہیں ہوتا ہے. جلسے کا مطلب توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے اب خاموشی کا ماحول رکھیں، بچے چپ رہیں. ٹھیک ہے نا. تو عزیز دوستو، امام الانبیاء کو 4 کام: قرآن پاک کی تلاوت، دلوں کی صفائی، قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، یہ 4 کام نبی کے ہیں. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ جناب آپ کے نبی کیوں تشریف لائے تھے، بتا دینا یہ 4 کام کرنے کے لیے آئے تھے. اور جب بھی ان 4 کاموں کی بات ہو تو سمجھنا کام بہت بڑے ہیں. یہ بات میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، ہم قرآن خوانی کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. جناب قرآن کی تلاوت وہ عظیم ترین کام ہے جس کے لیے اللہ نے سید المرسلین کو دنیا میں بھیجا ہے. بے شک بے شک. چھوٹا کام نہیں ہے یہ، اس کو ہلکے میں مت لیجیے. اللہ کی کتاب ہے وہ، اور اس کی تلاوت ایسا عظیم ترین کام ہے. خاص طور پر رمضان کے موسم میں تو جبریل امی آتے، جبریل پڑھتے، حضور سماعت فرماتے اور حضور تلاوت فرماتے، جبریل سنتے. بے شک. سید الملائکہ اور سید المرسلین مل کر کے جس کتاب کا دور کرتے ہوں وہ کتاب چھوٹی کتاب نہیں ہو سکتی. بے شک. اس لیے کبھی بھی قرآن خوانی کو ہلکے میں مت لیجیے گا. قرآن کی تلاوت ہو تو بہت چوکن نہ ہو جائیے. قرآن کی کوئی آیت پیش کر دے، کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی بات تلاوت کی جا رہی ہے. اس کو کبھی ہلکے میں مت لیجیے. سیم قرآن پاک کی تعلیم، جہاں قرآن سمجھایا جا رہا ہو اسے کبھی ہلکے میں مت لیجیے. جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل، سمجھداری. مومن بہت ایڈوانس لیول کا سمجھدار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا.
اور اگر بیوقوف ہے، جیسا کہ ہم نے 70-75 سالوں میں بیوقوفیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ مومن بہت ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے، اتنا ایڈوانس لیول کا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ بے شک حق ہے۔ ایک بار چوٹ کھا لے، اتنا ایڈوانس ہوتا ہے کہ اگلی بار سیم چوٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ 70 سال سے 5 سال ان کا فٹ بال بنتے ہیں، 5 سال ان کا فٹ بال بنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، نہ ایمان میں وہ مضبوطی رہی جو رہنی چاہیے، اور نہ دنیا ہی ویسی کما پا رہے ہیں جیسی کمانی چاہیے۔ اللہ ہمارا شعور بیدار فرمائے۔ اور کیا کمائیں گے دنیا اور آخرت جب آپس میں گتھم گتھا ہوں، ناک کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی ہو، بات بات پر ٹھن جاتی ہو، دل میں اللہ کی مخلوق کا کوئی درد نہ ہو، حضور کی امت ہے اس بات کی کوئی فکر نہ ہو، اللہ نے 2 پیسے دے دیے ہیں تو ناز نخروں میں زندگیاں گزرتی ہوں، وہ قومیں کہاں ترقی کر سکتی ہیں؟ اور ان قوموں کا کون پرسان حال ہوتا ہے؟ اس لیے مومن بہت ایڈوانس لیول کا سمجھدار ہوتا ہے۔ خیر، میں بتا یہ رہا تھا کہ تزکیہ، دل کی صفائی، یہ نبی کا کام ہے۔ اور نبی نے یہ کام کیسے انجام دیا؟ امام الانبیاء نے یہ کام اتنے خوبصورت انداز میں انجام دیا کہ حضور کی جس پر ایمان کی حالت میں نگاہ پڑ گئی، اس شخصیت کے دل کی دنیا ایسی بدلی ہے کہ ہزاروں ہزار غوث اعظم مل کر کے کسی صحابی کی برابری کا دم نہیں بھر سکتے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ کوئی کتنا بھی عبادت کرے، ریاضت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان سامنے والا مومن ہے اور اسی حالت ایمان میں نبی کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ ایک نگاہ پڑنا تھا کہ ایسا دل سنورا کہ دنیا کا کوئی پرہیزگار انسان پرہیزگاری کے بلبوتے پر صحابی سے برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کو اگزامپل سے پیغمبر اسلام نے یوں سمجھایا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا کوئی صحابی، یوں کہہ لیجئے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مٹھی بھر خیرات کرے تو صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ آج کا دور اس اینگل سے بھی بہت پرفتن دور ہے۔ جس نے چاہا صحابہ کے خلاف زبان کھول دی، فلاں صحابی کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلاں صحابی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جناب بہت نازک بات میں پڑ گئے ہیں ہم، صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی حیثیت پہچان لینی چاہیے، اور حیثیت سے بڑھ کے نہ بولنا چاہیے، نہ حیثیت سے بڑے مسائل میں پڑھنا چاہیے۔ اگر 2 سی ایم آپس میں ٹکرا رہے ہوں، سی ایم اور ڈپٹی سی ایم میں ٹکراؤ ہو گیا ہو، تو ہم ان کے بیچ میں فیصلہ نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں کہ جناب بڑے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کو 5-5 سال میں بھیک میں ہم نے کرسیاں دی ہیں، ان کو ہم بڑا لوگ کہہ کر کے ان کے مسائل میں نہیں پڑھتے، اور جو امام الانبیاء کے تربیت یافتہ ہیں ان کے مسائل میں پڑھ رہے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے انسان کو اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ بہت نازک زمانہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں صحابہ کے خلاف بھی کھلنے لگی ہیں، اور ایسے لوگ نہایت کم نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کے متعلق اپنی زبانیں کھول لیتے ہیں۔ وارننگ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے اردو زبان میں، کہتے ہیں ذرا زبان سنبھال کے بات کرو، بولتے ہیں نا کسی کو وارننگ دینی ہوتی ہے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو، یہ حضور کی وارننگ ہے۔ اور اگر کسی نے حضور کے اس فرمان کو اگنور کیا، حضور کی وارننگ کو بھی نظر انداز کیا، اب وہ خیر منائے کہ اب ڈوبا کہ تب ڈوبا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں صحابہ کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے حشرات ہیں اور جتنے بھی لوگ اس طرح سے چیمی گوئیاں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں یا فالو کرتے ہیں، انہیں بھی بہت سنبھل جانا چاہیے کہ کسی بڑے آدمی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غریب نواز کے فلاں خلیفہ ٹھیک نہیں؟ غریب نواز نے ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی۔ قطب الدین بختیار کاکی کو یوں بنایا جانا چاہیے تھا اور حمید الدین ناگوری کو یوں سنوارا جانا چاہیے تھا۔ غریب نواز کے خلفاء، غریب نواز کے فیض یافتگان، غریب نواز کے شاگردوں کے بارے میں زبان کھلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جناب وہ غریب نواز کے لاڈلے ہیں، اور امام الانبیاء کے لاڈلوں کے بارے میں اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں زبان کھولتے ہو۔ بے شک۔ اس لیے بہت سنبھلنے کا موقع ہے، بہت زیادہ اس سلسلے میں احتیاط چاہیے۔ آج کا زمانہ اس اینگل سے بہت پرفتن ہے۔
اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. ہمارا نقطہ نظر صاف ہونا چاہیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. بے شک. حق ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. ہم نہ ان کے مخالف ہیں نہ ان کے باغی ہیں، اور نہ ان کے مخالف ہیں نہ ان کی باغی ہیں. ان کے بھی غلام ہیں اور ان کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا کام نہیں کہ دونوں کے بیچ میں کوئی موازنہ کریں. یہ صاف نقطہ نظر ہونا چاہیے. یہ ہے بھلائی کا راستہ. جہاں دائیں بائیں ہونے کی کوشش کریں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آدمی کو ہر